میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہے بات ہو آپ کی بزنس کی، چاہے بات ہو آپ کی ایجوکیشن کی، یا چاہے بات ہو آپ کی صحت کی، ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں ایک نیا شو۔ اس شو میں آپ کے سب مسائل کا حل، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے صحت ہو، چاہے بزنس ہو، ہم آپ کو ملوائیں گے ڈفرینٹ۔ میٹرو ون نیوز، ہر پل کی خبر۔ جی ناظرین، تو ہم لوگ واپس آ چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آج ہے یوم شہادت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، 27 دسمبر۔ یہ ایک ایسا افسوسناک دن ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہت ہی افسوسناک دن ہے۔ سب کو اشک بار کر کے چلا گیا یہ دن۔ سب روئے، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی کو جن کو ان سے محبت تھی، ویسے تو پورا ملک ان سے محبت کرتا تھا۔ ایک لیڈر تھی، ایک آئیڈیل تھی، انٹرنیشنل لیڈر تھیں وہ۔ ہمارے ملک میں تو لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور آج تک کرتے ہیں۔ یہ غم آج تک ہمارے ساتھ ہے، ہمارے دلوں میں ہے۔ اسی وجہ سے 14 سال بیت گئے، لیکن ایسا لگتا ہے یہ کل کی سی بات ہے، کیونکہ وہ آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ بی بی کے بارے میں بہت بات کریں گے آج، اچھی خاصی گفتگو کریں گے۔ ایک بہت ہی خوبصورت نغمہ جو کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے، ہر دل عزیز ہے وہ نغمہ، وہ تحریر کیا ہے وہ جو رانی شہید تھیں رفیہ ملا صاحبہ نے تحریر کیا ہے۔ آج ہم نے ان کو اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے اور ان کی محبت ہے کہ وہ آج ہمارے شو میں آئی ہیں۔ وہ ماہر تعلیم ہیں، کالم نگار ہیں۔ ہمارے ملک میں تعلیم کے ریلیٹڈ ہم ان سے آج بات کریں گے، بی بی کے بارے میں بھی بات کریں گے اور ان سے کریں گے بہت ساری گفتگو۔ السلام علیکم۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو خوبصورت نغمے آپ لوگ سنیں گے، آفتاب خان صاحب کی خوبصورت آواز ہے۔ جب یہ سر بکھیرتے ہیں ماشاءاللہ گاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت اچھی آواز سے نوازا ہے۔ آفتاب خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ بارش ہے، کراچی کا موسم بہت ہی اوسم ہو چکا ہے اور آپ لوگ ہمارے شو میں آئے، ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ یہ میں کہوں گی کہ آج دوسری مرتبہ یہاں اسٹوڈیو میں آئی ہوں اور جب بھی میٹرو انوائٹ کرتا ہے اس وقت بارش ضرور ہوتی ہے۔ پہلی بار بھی میں رات کے ٹائم آئی تھی بلند اقبال صاحب کے پروگرام میں، تو اس وقت بھی شدید بارش چل رہی تھی، اور آج صبح اٹھی تو بارش دیکھ کر میں نے کہا شاید میٹرو دعوت دے تو پھر نہیں نکلے ہم۔ نہیں، آپ کی محبت ہے، بارش میں دیکھیں آنا ایک بڑی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہماری محبت میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ نے جو یہ نغمہ جب تحریر کیا تو ایک بڑا ہی مشکل ہوگا، کیونکہ بی بی کے بارے میں ماشاءاللہ لکھنا، بولنا، ایک درد کو محسوس کرنا، ماشاءاللہ آپ نے اتنے درد سے اس کے لیرکس لکھے ہیں، تحریر کیے ہیں اور آپ نے ماشاءاللہ اس کو گایا۔ تو کیسا ایکسپیرینس تھا آپ لوگوں کا؟ یہ جب آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، تو کیا سوچ کر آپ نے اتنا خوبصورت نغمہ جو ہے ہم لوگوں کی لے کے لیا ہے؟ میں ایمانداری کی ایک بات کروں گی کہ یہ جو آفتاب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں آج پہلی مرتبہ ان کو آپ کے سیٹ پہ ملی ہوں اور دیکھ رہی ہوں۔ کتنی خوبصورت آپ ماشاءاللہ، جتنی خوبصورت یہ ہیں اتنی ہی سچائی سے بھی گفتگو کرتی ہیں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے سٹارٹنگ میں ہی بولا کہ یہ آپ کے شو کے توسط سے آج میری پہلی بار آفتاب خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے بیچ میں جو بھائی ہیں قمر احسان صاحب، وہ بہت اچھی میوزک کمپوز کرتے ہیں اور خود گاتے بھی اچھا ہیں، وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو جب میں نے بی بی کی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ ہر کوئی اس سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک گھر کا ہر دل عزیز رکن ہے۔ تو جب میں نے یہ تحریر کیا تو تکلیف بھی بہت ہو رہی تھی کہ وہ آج شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ فزیکلی نہیں ہے تو وہ درد ہمیں قیامت تک رہے گا پاکستانیوں کو، اور بالخصوص دنیا کی ہر عورت اس کو محسوس کرتی ہے۔ تو میں نے جب یہ لکھا تو میں نے قمر بھائی سے ایسے ہی بات کی کہ میری خواہش ہے کہ بی بی شہید کو ہم ٹریبیوٹ کریں، کیونکہ ان کی شخصیت تو ایسی ہے کہ جو میرے لفظ ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ اس اسٹیٹس جہاں میگنیٹک پرسنالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میچ نہیں کریں گے، بیکاز شی از اے پیئرلیس بیوٹی اینڈ آئیکن آف برین۔ لیکن پھر بھی میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، تو اس نے قمر بھائی نے بھی میری عزت رکھی اور خاص جو اس میں روح ڈالا ہے، الفاظ کو جو زندگی بخشی ہے، وہ آفتاب خان نے کی ہے، کیونکہ آفتاب خان کی جو آواز ہے وہ کمال کی ہے۔
بالکل بالکل میں نے بالکل سنے ان کے نغمے. تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جی بیوی شہید کے جی لیے جی 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 اپنا کنٹریبیوٹ کیا. جی اور خاص میں ایک بات کہوں گا کہ آج جیسے صبح سے جو بارش ہاں کا، کیونکہ یہ دن پورے پاکستان کے لیے کیا انٹرنیشنلی جو لوگ بھی پوری دنیا میں پاکستانی رہتے ہیں جی ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف درد کا یہ دن ہے. تو بالکل مجھے لگتا ہے کہ آج کے خاص اس پہ فورکاسٹ تو 2-3 دن سے چل رہی تھی جی بارش جی کی، جی لیکن لگتا ہے آج صبح سے جو مجھے لگتا ہے کہ آسمان بھی آج آسمان افسردہ ہے اور اشک بہار ہے. بالکل بالکل تو یہ کہ وہ ظاہر ہے وہ غم تو ساری زندگی رہے گا ساری زندگی کہ رہے گا. اتنی بڑی لیڈر ہم سے جدا ہو گئی، جو نہ صرف یہ کہ محب وطن اور اتنی زیادہ تکالیف جھیل کر بھی انہوں نے بالکل. وہ پیچھے قدم نہیں کیے اور بالکل. آگے بڑھتی رہی، جبکہ بہت. لائف تھریٹ ہونے کے جی. باوجود بھی پاکستان کے لیے آئیں. وہ جیسا میں نے انٹرو میں کہا کہ ایک شیرنی تھی بے اور شک، بے خوف بے شک. شیرنی بے خوف جن کو شیرنی. تھریٹس تھیں لیکن وہ پھر بھی اپنے ملک آئیں اور آ کے انہوں نے شہادت نوش فرمائی. شہادت بھی اللہ پاک بہت ہی اپنے یہ تو چاہنے والوں کو rare- نوازتے rare ہیں. کم لوگوں کو بالکل بالکل نصیب بہت ہوتی کم. ہر ہے. انسان چاہتا ہے کہ وہ شہادت حاصل کرے، اس کو شہادت وہ شہید کہلائے، لیکن اللہ پاک کے جو بہت نزدیک ہوتا ہے اللہ پاک ان کو ہی شہادت نوش فرماتے ہیں. اور جب بھی بی بی آج تک ہمارے دلوں میں زندہ ہے. بہت اچھا سے جی اسی کے ساتھ ساتھ جو آفتاب خان صاحب نے بہت ہی سریلا بی بی کے لیے نغمہ ان کی یاد میں پیش کیا ہے، تو وہ ہم آپ کو اپنے اسکرین پہ دکھاتے ہیں، آپ لوگ دیکھیے. تحریر ہے رفیہ ملا صاحبہ کی اور اس کو گایا ہے آفتاب خان صاحب نے. جو شہید رانی ہے عظمت کی ایک نشانی ہے. وہ جو شہید رانی ہے عظمت کی ایک نشانی ہے. تھی بے نظیر دنیا میں، تھی بے نظیر دنیا میں، اس کا نہ کوئی ثانی ہے. وہ جو شہید رانی ہے عظمت کی ایک نشانی ہے. وہ کب کسی سے ڈرتی تھی، حق سچ کی بات کرتی تھی. We are prepared to risk our lives and we are prepared to risk our liberty, but we are not prepared to surrender our great nation. سے ڈرتی تھی، حق سچ کی بات کرتی تھی، حق سچ کی بات کرتی تھی. آنکھوں میں بہتا پانی ہے، اس غم کی یہ کہانی ہے. آنکھوں میں بہتا پانی ہے، اس غم کی یہ کہانی ہے. تھی بے نظیر دنیا میں، اس کا نہ کوئی ثانی ہے. وہ جو شہید رانی ہے عظمت کی ایک نشانی ہے.
اس دھرتی کے حقدار عوام ہیں. خلق خدا اس دھرتی کے حقدار ہیں. وہ بیٹی سندھ دھرتی کی اپنوں کی خاطر لڑتی تھی. وہ بیٹی سندھ دھرتی کی اپنوں کی خاطر لڑتی تھی. اپنوں کی خاطر لڑتی تھی. دل پر بھی حکمرانی ہے, ملت کی دلبر جانی ہے. دل پر بھی حکمرانی ہے, ملت کی دلبر جانی ہے. تھی بے نظیر دنیا میں اس کا نہ کوئی ثانی ہے. وہ جو شہید رانی ہے, عظمت کی ایک نشانی ہے. These are the decent, hard-working middle classes and working classes of Pakistan who want to be empowered so that they can build a moderate, modern nation where everybody has equality. This is the real Pakistan. رفیع کی عقیدت ہے, بی بی کی محبت ہے. رفیع کی عقیدت ہے, بی بی کی محبت ہے. بی بی کی محبت ہے. تجھ کو کبھی نہ بھولیں گے, رفیع نے دل میں ٹھانی ہے. تجھ کو کبھی نہ بھولیں گے, رفیع نے دل میں ٹھانی ہے. تھی بے نظیر دنیا میں اس کا نہ کوئی ثانی ہے. وہ جو شہید رانی ہے, عظمت کی ایک نشانی ہے. تھی بے نظیر دنیا میں, تھی بے نظیر دنیا میں اس کا نہ کوئی ثانی ہے. وہ جو شہید رانی ہے, عظمت کی ایک نشانی ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا سنا کتنا خوبصورت جو ہے نغمہ ہے جو آفتاب خان صاحب نے گایا ہے اور تحریر کیا ہے ان کو رفیہ ملا صاحبہ نے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. کہیں جائے گا مت, آج کا شو ہونے والا ہے بہت ہی اچھا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور آج بات ہو رہی ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی. تو ان کے بارے میں بات کریں گے. ایک بہت ہی خوبصورت گانا جو نغمہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا اور بہت پسند کیا ہوگا, اس کو تحریر کیا ہے رفیہ ملا صاحبہ نے, وہ جو شہید رانی تھی. رفیہ ملا صاحبہ, آپ کو مطلب آپ نے جب یہ تخلیق کیا تو ایک تو آپ کی محبت ہے, آپ بی بی سے کون محبت نہیں کرتا, ویسے ماشاءاللہ سب ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب آپ نے اس کو تحریر کیا تو آپ کی جو ایک اور مقبولیت اس کی ماشاءاللہ سب کے سامنے, ہر دل عزیز یہ آپ کا جو ہے وہ سانگ نغمہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جب اس کو تخلیق کیا تو آپ نے کیا سوچا اور کتنی مشکلات پیش آئیں, کیونکہ جب آپ ایک اتنی بڑی ہستی کے بارے میں کوئی نغمہ بنا رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک بہت ہی کٹھن فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کچھ سوچنا ہوتا ہے, ایک ٹیم آپ کو بنانی ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیے گا. ایکچولی بے نظیر سے جو محبت ہے میری, تو یہ میں نے آؤٹ آف لو ان کے لیے اپنے فیلنگز کا اظہار کیا.
ماشاء تو اللہ لکھتے ہوئے جو ہے بس الفاظ کے لیے پریشان تھی کہ میرے جو الفاظ ہوں وہ بالکل ایکیوریٹ ہو, بیکاز شی از اے پیئر لیس بیوٹی اینڈ شی از اے پیئر لیس برین. بالکل اس کا کوئی میچ نہیں نام کی طرح, بے نظیر. تو میں سوچ رہی تھی کہ الفاظ بھی بے نظیر ہونے چاہیے جو اس کے شخصیت پہ جچے. تو لیکن ان الفاظ میں جہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ میں کمزور پڑی ہوں تو وہاں پہ آفتاب نے بھی میرا ساتھ دیا اچھا کہ کہیں کہیں پہ ان کو الٹر کیا اور چینج کیا. ہاں جی, تو تاکہ یہ اور اچھے لگیں گے. اور واقعی اس نے پھر اس میں کمال کا جو ہے وہ روح ڈالا اور بے نظیر طریقے سے اس کو گایا. بالکل بالکل. تو وہ بہت ہی اچھا گیا, لیکن لکھتے ہوئے جو فیلنگز تھے وہ بہت ایموشن تھے, وہ چیزیں سب یاد آ رہی تھی کہ جیسے یہ کل کی بات ہے بالکل کہ وہ کیسے شیرنی کی طرح جو ہے وہ گجگوڑ کرتی رہتی تھی اور کس طریقے سے وہ للکارتی تھی. بالکل للکارتی تھی, بے خوف تھی, بے خوف بالکل, اور بہادر نڈر. جب اس کو منع بھی کیا گیا کہ آپ نہ آئیں, پھر بھی اس کی جو لوگوں سے کمٹمنٹ تھی وہ اسی ڈیٹ پہ آئی. تو یہی نشانی ہوتی ہے ایک باوصول انسان کی, ایک لیڈر کی. بالکل. تو وہ کیونکہ غریبوں کے لیے آئی تھی, مزدوروں کے لیے آئی تھی, محنت کشوں کے لیے آئی تھی, تو اس کی جو کمٹمنٹ تھی اپنے غریبوں سے تو اس کو پورا کرتے ہوئے آئی. اور وہ سارے جو نقشے تھے آنے کا, جو 18 اکتوبر والا, وہ اس سے لے کے اور جو اس کے جلسے میرے ذہن میں تھے اور کس طرح سے اس نے شہادت پائی, تو یہ سب چیزیں اس نغمے کو جو ہے وہ جنم دیا ہے. بالکل بالکل. اور بہت خوبصورت آپ نے نغمہ بنایا ہے. آپ لوگوں کے جو کمپوزر ہیں قمر بھائی, ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا اچھا میوزک کمپوز کیا ہے. بہت اچھا کیا ہے. اس نغمے کی بات کریں اور ان کا ذکر نہ کریں تو یہ ہمارے لیے ناانصافی ہوگی. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو وہ جو شہید رانی ہے عظمت کی ایک نشانی ہے. یہ جو تینوں کا یہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک ہے. دیکھیں ایز اے ٹیم ورک ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, جب آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت اچھی رفیہ ملا صاحبہ نے بات کی کہ ٹیم, ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی کریڈٹ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. کیونکہ اس نغمے میں جو ایک بول ہے کہ دل پہ بھی حکمرانی ہے, امت کی بھی دل بر جانی ہے. تو سب ہم تینوں ایک بن کے بیٹھے تھے کیونکہ واقعی وہ امت کی دل بر جانی ہے, اس میں کوئی دو آرا نہیں. بالکل ماشاءاللہ. اور اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. ان کو پاکستان آنے سے صاف منع کیا گیا تھا کہ آپ مت آئیں, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن وہ اتنی نڈر تھی ماشاءاللہ, انہوں نے ساری باتوں کو سائڈ پہ کیا اور آگے آئیں بے خوف شیرنی کی طرح. عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی کمٹمنٹ ہمیشہ پوری کرتی ہے. بالکل. اور عورت میں جو جنون اور جذبہ ہوتا ہے کچھ دکھانے کا بھی اس کی علامت ہے. اور ہم سب کے لیے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ شمع شعور ہے. شمع شعور ہے اور مشعل راہ ہے. بہت اچھے الفاظ. شمع شعور ہے, بہت ہی خوبصورت. ہم عورتوں کے لیے تو شمع شعور ہی ہے. بالکل. کیونکہ اس نے وہ شمع جو تھی وہ شعور کی جو لاٹ جلائی اور ہم سب کا جو نام روشن کیا پوری دنیا میں, جو پاکستان کی ایک آئیڈینٹی بنی, شناخت بنی, اور کمٹمنٹ کر کے دکھائی. کیونکہ جو اس نے الفاظ کہے تھے کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا اکٹھا ہے, اسپیشلی جب کشمیر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس نے بات کی کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ حصہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو سیکیورٹی کاؤنسل میں اسپیچ کی تھی, جس کی سزا ہم سب بھگت رہے ہیں اور اس نے بھی بھگتی. اور محترمہ شہید نے جو للکارا ہے عالمی قوتوں کو ایک نڈر لیڈر ہو کر, تو وہ کہاں ایسی شخصیتیں ٹالریٹ ہوتی ہے عالمی قوتوں سے کہ اسلامی جو بلاک ہے وہ مضبوط ہو اور اسلامک امت کو کوئی اٹھائے اور اٹھان دے اور جگائے. بالکل صحیح بات ہے ماشاءاللہ. اتنی خوبصورت بات کی. بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم تھی, ورنہ ہماری خواتین کو اتنا شعور نہیں ہوتا. انہوں نے شعور اجاگر کیا, انہوں نے بتایا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے, انہوں نے بات کرنا سکھایا. سب خواتین کی مجھے لگتا ہے وہ رول ماڈل ہے, آئیڈیل ہے ہم سب کی. جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم عورت تھی, تو مسلم امہ کی بھی وہ پہلی وزیر اعظم عورت بنی تھی. بالکل بالکل. تو اتنے بڑے اعزاز ان کے پاس تھے, اتنے لوگ ان سے محبت کرتے تھے. ہر آنکھ سے جو ہے نا وہ آنسو نکلا تھا 27 دسمبر کو. ہر کوئی رو رہا تھا جو ان سے محبت کرتا تھا, پیار کرتا تھا. وہ اتنی شفقت سے ان کو, آپ ایسے ان کی پرسنالٹی کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ میری بدقسمتی ہے. اگر میں اس وقت ہوتی, میری ملاقات ہوتی تو میں بہت خوشی سے کہہ سکتی تھی. لیکن میں نے ان کو ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت ہی کوئی
ایک دل سے جو ہوتی ہے نا, دل بہت پولائٹ اور ہر کسی سے گلے لگانا, مطلب کسی کو جانتی ہوں یا نہ جانتی ہوں, کوئی اٹھ کے آ گیا تو دیدی اس کو گلے لگا لیتی تھی, پیار سے بات کرتی تھی بہت. اور دوسری خواتین کے بالکل برعکس تھیں, مطلب سمجھاتی تھی, ان کو سمجھاتی تھی, سکھاتی تھی کس طرح ہوتا ہے, اور پیار محبت انہوں نے ہمیں سکھایا. آپ دیکھیں جب آپ یہ بات کر رہی ہیں تو وہ اس کی زندگی میں جو نعرہ لگتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر, بے نظیر, تو وہی پورے ملک نے آپ نے دیکھا کس طرح سے ماتم کیا, ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر کسی کے آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے, رو رہے تھے, پیٹ رہے تھے, کیونکہ واقعی وہ چاروں صوبوں کی زنجیر تھی, چاروں صوبوں کی زنجیر تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ. اور یہ ایک اور بھی چیز, یہ جو ان کو لقب ملا, جی, اور واقعی اتنے بڑے سانحے کے بعد اس زنجیر نے ہی پورے ملک کو باندھ کے رکھا, ورنہ یہ جو پورا سینیریو بنا تھا وہ اس لیے بنا تھا کہ کچھ اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ ہو, لیکن اس زنجیر نے یہ ہونے نہیں دیا. یہ ثابت ہو گیا, اس بات سے ثابت ہو گیا. ان کی وطن سے جو محبت تھی, جو محبت کرتی تھی, وہ ہر کوئی جانتا ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے جو ان کی محبت تھی. اور آفتاب صاحب آپ نے جب یہ گانا گایا, نغمہ آپ نے جب یہ گایا, تو آپ کو کتنا مطلب ایک ہو رہا ہوگا کہ یار میں انصاف کر سکوں گا, ایک تھوڑی نروسنس تھی؟ نروس تو اب خیر اب سنگنگ میں تو نہیں ہوتے, لیکن ایک جو چیز ہوئی ہے آپ کو میں لٹرلی بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا. جی, میں بوتھ میں گیا, جی, اور میں نے جب اس کو گانا شروع کیا تو پہلی 2 لائنز کے بعد میں کم سے کم 2 گھنٹے رویا ہوں. ہائے, آپ کی محبت اور ان سے پیار تھا, جو ظاہر سی بات ہے وہ جب آپ الفاظ پڑھتے ہیں گاتے ہیں ان کے بارے میں تو بندہ فیلنگ سے گاتا ہے نا. گانا آسان کام نہیں ہے, جب آپ گاتے ہو تو اس چیز کو فیل کرنا ضروری ہے, تو آپ نے اس چیز کو فیل کیا ہوگا, تو جبھی دل سے جو آپ کے آنسو نکلے. تو بس یہ کہ کیونکہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے, جب ارینجمنٹ ہو رہا تھا, تو ہمارے جو ماسٹر جی گروپ کے جو ہمارے قمر احسان بھائی ہیں, جی, وہ سنگر رہے ہیں, وہ ایجوکیشن فیلڈ میں ہیں, اچھا ماشاءاللہ, لیکن ایز اے سنگر بھی انہوں نے بہت اپنا شوق پورا کیا ہے. پھر کمپوزر بہت اچھے ہیں. اچھا جی, انہوں نے جب ہمارے ساتھ ڈسکشن کیا تو آن بورڈ تھے ہم تینوں. تو ماشاءاللہ میڈم کے میسیجز بھی آتے تھے کہ بھائی کیا کتنا ٹائم لگے گا, تو کیوں ایکچولی ہم جس اس کو لیول تک لے جانا چاہتے تھے اس لیے تھوڑا وقت بھی لگا, لیکن شکر ہے کہ آن ٹائم سب چیزیں ہو گئیں. اچھا ماشاءاللہ, اور یہ کہ بہت اچھی تخلیق ہوئی, اور یہ سب عقیدت اور محبت کا ہے. یعنی میڈم سے شروع ہو کے مجھ تک یہ ایک لیول تک پہنچا تو ماشاءاللہ سے اچھا, بہت اچھا. جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا سنا, کتنی خوبصورت کاوش جو ہے وہ کی ہے آفتاب صاحب نے اور رفیہ ملا صاحبہ نے, اپنے جو الفاظ کی تحریر کی ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہیں. مطلب آپ سنتے ہیں تو وہ آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ وہ ان کی کتنی محبت ہے جو انہوں نے تحریر میں اپنی بتایا ہے, اور اس میں جو سر بکھیرے ہیں اور جو درد آپ لوگوں نے محسوس کیا وہ آفتاب خان صاحب نے اور قمر بھائی نے اس کو اتنا خوبصورت جو ہے کمپوز کیا ہے, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو آپ نے جب یہ گانا تخلیق کرنے کا سوچا اور جب باتیں آپ لوگوں کی ہوتی ہوں گی, ڈسکشن ہوتی ہوگی, تو کتنے مہینوں میں, کیا کتنے دنوں میں یہ گانا جو آپ لوگوں نے پورا کمپلیٹ کیا نغمہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ہارڈلی 15 دن لگے ہیں, 15 دن ہارڈلی لگے ہیں. ماشاءاللہ, بہت, مطلب پھر بھی آپ لوگوں نے جلدی کر لیا, 15 دن ماشاءاللہ جلدی ہے. ویریشن شروع میں تھی, لیکن پھر جو اینڈ بالکل ہم نے اس میں کافی چیزیں امٹ کی. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ راگ کا جو ہم نے سلیکشن کیا, پہلے ایک دوسرا راگ تھا. اچھا, پھر جب اس سے میچ کرتا ہوا جو الفاظ, ماشاءاللہ میڈم نے اتنے اچھے الفاظ اس میں, تو اس کو جب ہم سوچ رہے تھے کہ کہاں میوزک میں الفاظ کو ہم بالکل ایک دم پرو دیں, تو جب یہ سب چیزیں فلو میں آ گئیں, دین پھر جب ہم نے اس کو یعنی ڈمی ریکارڈ کیا تو میڈم نے سن کے فوراً ہو کے کیا کہ ہاں اس کو بالکل ان کا ماشاءاللہ ایک کشمیر کے لیے بھی نغمہ ہے جو کہ ہم چاہیں گے آپ لوگ اسکرین پہ دیکھیں اور سنیں.
बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये लहू जो मेरा बहता है, उस दिल मोदी से ये कहता है, ये लहू जो मेरा बहता है, उस दिल मोदी से ये कहता है, दे देंगे हम, दे देंगे हम, दे देंगे हम अपनी जान, कश्मीर When India went against 11 United Nations Security Council resolutions which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. हम हक की बात करते हैं, नहीं किसी से डरते हैं, हम हक की बात करते हैं, नहीं किसी से डरते हैं, ये वतन, ये वादी है, ये वादी है पहचान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नाज़रीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसा कि आप हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे साथ जो आज मौजूद है हमारी गेस्ट, खूबसूरत तो वो हैं और खूबसूरत इंसान भी है माशाल्लाह से, रफ़िया मल्ला साहिबा। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नगमे तहरीर किए, जो बीबी के बारे में भी हमने आपको दिखाया, कश्मीर के बारे में भी आपको बताया, लेकिन उसके साथ साथ माशाल्लाह जो एक चीज़ मैं मिस कर गई थी पिछले इंट्रोडक्शन में, वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये माहिर तालीम रजिस्ट्रार प्राइवेट स्कूल सिंध भी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह से इतनी मल्टी टैलेंटेड हैं हमारी जो खातून है ये रफ़िया मल्ला साहिबा। तो रफ़िया मल्ला साहिबा, एक तो माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें आप अकेली खातून कैसे कर लेती हैं? टाइम को मैं मैनेज करती हूँ जी। कि ऑफिस के साथ मेरी कोई सोशल एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं है, ऑफिस से सिर्फ घर है। असल में सुबह को मैं जल्दी जागती हूँ माशाल्लाह, मतलब समझें कि 5:30 बजे मैं जाग जाती हूँ, तो फिर टाइम बहुत होता है। ऑफिस जाती हूँ तो भी 8 बजे निकलती हूँ, 9 बजे जाना होता है, तो जो 3 घंटे बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो मेरे पास टाइम होता है, तो उस टाइम में मैं कुछ लिख लेती हूँ, अच्छा, या पढ़ लेती हूँ। इस तरह से मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करती हूँ। माशाल्लाह। और चीज़ों को जो है हमें मैनेज करना होता है, हमें कंपोज होके चलना पड़ता है। बिल्कुल, तो इस वजह से अच्छा, एक बड़ा मसला है प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन का, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? आजकल जो रजिस्ट्रेशन आप पूछना चाहती हैं शायद कि बंद है, जी उसका बंद हुई reason हुई क्या है, जी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन बंद हुई हुई है, तो ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है कि जो छोटे स्कूल्स हैं वो पर्पस बिल्ट बिल्डिंग्स में नहीं है। अच्छा, तो पहले जो हमारे रूल्स थे वो 1962 के थे, उसमें ये कोई प्लेग्राउंड या इस तरह स्पेस का जिक्र नहीं था, या वाशरूम 4 दीवारी का। हाँ। लेकिन अब जो 2005 के बाद हमारे रूल्स बने हैं तो उसमें प्ले ग्राउंड वगैरह का तस्करा है कि स्कूल पर्पस बिल्ट बिल्डिंग में होने चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली दोनों चीज़ें हैं, हम रियलिस्टिक भी हैं और ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि पहले शहर में बंगले थे जहाँ लोग रहाइश के लिए घर को तरजीह देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन कम पड़ने लगी, लोग ज़्यादा थे तो फ्लैट में आ गए। तो इसी तरह जो स्कूल्स थे पहले गवर्नमेंट भी एसटी प्लाट्स देती थी, अब क्योंकि इतने नहीं है एसटी प्लाट और आम लोग जो स्कूल खोल रहे हैं तो वो
ان میں پلے گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہے. اچھا 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 تو جی. جن اسکولز میں پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو ہم ان کو نیو رجسٹریشن نہیں دے رہے ہیں. اچھا. لیکن جو سفیشینٹ پلے ایریا والے انسٹیٹیوشنز ہیں ابھی بھی ہم ان کو ہر 3 سال کے بعد ہر ادارے کی تجدید ہوتی ہے تو ہم ان کو رینیول دے رہے ہیں. اور جو ایسے ادارے جو نئے کھل رہے ہیں لیکن تمام تر جو ان میں فیسلٹیز ہیں پلے گراؤنڈ کی, واش رومز وغیرہ کی, تو اور اسپیس جو ہے اچھی سفیشینٹ ہے تو ہم ان کو رجسٹریشن دے رہے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ رجسٹریشن بند ہے جو کہ آپ لوگوں کی جو اپنے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز, جی بالکل, ان پہ اگر جو پورا کامل اترتا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ رجسٹریشن دے رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے یہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ رجسٹریشن بند ہے پرائیویٹ اسکولس کی, ایسا نہیں ہے. رفیع امان اللہ صاحبہ نے بتایا کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز پہ پورا اترتا ہے, جس کے پاس اچھے پلے گراؤنڈز ہیں, کیونکہ بلڈنگز وغیرہ میں مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ہے جی. کیونکہ ویسے بھی رفیع امان اللہ صاحبہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نہیں اچھا لگتا خود بھی, کیونکہ ہم بھی تھوڑے اچھے اسکول میں پلے گراؤنڈ ہو, بچہ جب اسمبلی وہ کرتا ہے اٹینڈ کرتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے. جب ایک قومی ترانہ آپ کا اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے تو ایک بڑی اچھی سی ایک فیلنگ آتی ہے بچوں کی بھی. جب چھوٹے چھوٹے اسکول, یہ بہت اچھا آپ لوگوں نے یہ چیز اس بات پہ. آپ دیکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے جی اور اسکولس میں تھے تو باقاعدگی کی بنیاد پہ اسمبلی ہوتی تھی جی, جس میں قرآن کی تلاوت کے بعد قومی ترانہ ہوتا تھا, تو وہ حب الوطنی کا جذبہ آج تک ہمارے اندر ہے. بالکل ہے. اور قومی ترانہ اب جب ینگ جنریشن سے پوچھتے ہیں ان کو یاد ہی نہیں ہوتا, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہاں, تو یہ اس وجہ سے جو ہمارے منسٹر ایجوکیشن ہے سردار علی شاہ صاحب, وہ بہت فوکسڈ ہے کہ ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہ ہو اور بچوں کو پراپر انفراسٹرکچر کے ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن دی جائے. اچھا جی, یہ تو ہو گیا چلے آنے والوں کے لیے نا, کہ جو وہی جو آ رہے ہیں جو نئے چاہتے ہیں کہ اسکولز ہم رجسٹر کرائیں گے, ان کے لیے بات ہے کہ بھائی وہ اچھا سا پلے گراؤنڈ ہو, سب چیزیں ہوں, واش روم اچھے ہوں, سب کچھ ہو. لیکن جو اسکولز ہیں بلڈنگز میں ان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کو کوئی نوٹس وغیرہ یا کچھ ہوتا ہے, یا پھر آپ بولتے ہیں کہ اب جیسے بھائی اب یہ ہے تو اب ان کا رجسٹریشن ہم کینسل نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت لوگوں نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی اسکولز بنائے ہوئے ہیں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس وقت وہ رجسٹر ہوئے ہیں اس وقت رولز میں پلے گراؤنڈ نہیں تھا. اچھا. تو آفیشلی اور لیگلی دیکھیں تو وہ ایک لیگل دائرے کار کے اندر رجسٹرڈ ہوئے تھے جی. اور پھر بچے جو ہے ہمارے ساتھ جو ایشو ہے کہ ہم یکمشت کوئی بھی ادارہ اس وجہ سے بند نہیں کر سکتے آل آف سڈن, کیونکہ یہ بچے بورڈ میں ایفیلیشن ہوتی ہے اور وہاں پہ اپیئر ہوتے ہیں امتحان میں, تو ان کے سال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. اگر ان کا قیمتی پڑھائی کا سال ضائع ہوا تو بھی وہ بھی چیز گورنمنٹ پہ آتی ہے. تو ہم نے وارننگ لیٹرز 400 سے زائد اداروں کو ایشو کیے ہیں کہ آپ اپنی پرپز بلٹ بلڈنگز میں شفٹ ہوں, اور ہم نے ان کو بھی ٹائم دیا ہے کیونکہ یہ چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہے. بالکل بالکل. تو ہم اس پروسیس میں لگے ہوئے ہیں کہ اداروں کو ایک لائن لینتھ کے تحت صحیح دائرہ کار میں رہتے ہوئے کہ وہ بھی سفر نہ کرے اور بچے بھی سفر نہ کرے اور والدین کو بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو, اور گورنمنٹ بھی سفیشینٹلی اور سکسیسفلی یہ ٹارگیٹ اچیو کری. دیکھیں نا کتنی اچھی بات بتائی ہے انہوں نے رفیع امان اللہ صاحبہ نے, کہ ہم جب گورنمنٹ کی کوتاہیاں ہوتی ہیں تو بیٹھ کے بہت بات کرتے ہیں, لیکن جہاں گورنمنٹ ہمارے لیے انیشیٹو لے رہی ہے اور اتنا آپ لوگوں کو فریڈم بھی دے رہی ہے اور اتنا سمجھ رہی ہے آپ لوگوں کے بارے میں, اتنا سوچ رہی ہے, وہاں پہ ہم اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کو بھی ٹائم, کیونکہ یہ چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہے. جب آپ اسکول ایک بناتے ہیں, اب آپ کا اسکول بن چکا ہے تو آپ لوگوں نے ان کو 4 سال کی مہلت دی کہ آپ اپنی دوسری جگہ چینج کر لیں. ہاں, یہ نہیں کہ ہم آپ کا رجسٹریشن کینسل کر دیں یا ایسا کچھ. تو ماشاءاللہ انہوں نے اتنا آپ لوگوں کو جب اتنا فری ہینڈ دیا ہے تو آپ لوگ بھی اچھی بلڈنگز چھوڑ کے ذرا گراؤنڈ پلے ایریا میں مزہ آتا ہے. رفیع امان اللہ صاحبہ اسکول میں بچوں کو, جب ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں بھی ہوتا تھا کہ ایسا اسکول ہو, ایسا ہو, ویسا ہو. اور جب چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کیونکہ کہتے ہیں جہاں سے آپ کا براٹ اپ ہوتا ہے, ہاں جب آپ کا براٹ اپ ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, اب آپ چھوٹی جگہ پہ بڑے ہوتے ہیں, آپ کی گروئنگ ایج ہوتی ہے, تو آپ کا دماغ اور سوچ کا بہت ایک تعلق ہے. جب آپ اس بچے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے. جب آپ ایک بڑی جگہ پہ جاتے ہیں, زیادہ لوگ ہوتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو آپ کی سوچ میں بھی انکریزمنٹ ہوتی ہے. اور یہ جو انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ آل ورک نو پلے میکس جیک اے ڈل بوائے. جی. تو اب جو بچے ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو وہ تو ڈل ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات. تو اس لحاظ سے بھی پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہو. اور اگر پلے گراؤنڈز ہمارے اداروں کے اندر واقعی ہوں گے لٹرلی, تو اس سے فائدہ ہے کہ ہماری جو فٹ بال کی ٹیم ہے, ہاکی کی ٹیم ہے, کرکٹ کی ٹیم ہے, تو ہر صوبے سے بہت اسٹرانگ جو ینگ جنریشن ہے, جو یوتھ ہے ہمارا, وہ ایمرج ہوگا اور وہ پارٹیسپیٹ کرے گا. اور اسکولز کے اندر بہت سے ایشوز ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ جی
ड्रग्स यूज हो रही है, ये हो रहा है। अब ये एक मुस्बत एक्टिविटी है प्ले की, तो अगर बच्चे अपने खेल कूद में मसरूफ होंगे और ये मुस्बत एक्टिविटी है कि वर्जिश भी हो जाती है, जिस्मानी मजबूती भी होती है और जहनी नशो नुमा भी होती है, तो ये इस किस्म की जो नेगेटिव बुराइयां हैं उनसे भी दूर रहते हैं। क्योंकि देखें ना आजकल हमारा माशरा जो आपने जिक्र किया कि ये जो मंशियात की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो जब इतना अच्छा स्कूल होगा, आप लोग जब खेल रहे हो कूद रहे होंगे, बच्चों को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो किस तरीके से दूसरी बहुत अच्छी बात की रफ़िया मल्ला साहब ने। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आफ्ताब खान साहब की तरफ। जी आफ्ताब खान साहब, आपने सुना हमारी तालीम के बारे में बातें हो रही थी, तो आपको कैसा लगा? एक्चुअली एजुकेशन का तो ज़ाहिर है मेरा खुद सांगड़ से ताल्लुक़ है। अच्छा, माशाअल्लाह। मैं वहीं पैदा हुआ था। वहाँ जो हमारे स्कूल्स थे जी, वो बाकायदा एकड़ों पर थे। वो उनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, यहाँ पे तो रूम्स जो हैं, जो अब 50% से ज़्यादा स्कूल्स हैं कि उनके रूम्स भी 10 by 10 के, उसमें जो ना 30 बच्चे होते हैं। मतलब मैं आपकी बात कट करी हूँ, सॉरी, मुझे मेरी ज़रा इसमें क्या कहते हैं इल्म में इजाफा कीजिएगा। एकड़ जो है वो सैकड़ से बड़ा होता है। एकड़ मतलब इतना सैकड़ों से भी बड़ा। जी बिल्कुल, इतना बड़े स्कूल्स होते हैं आपके वहाँ? बहुत अभी भी है। अच्छा, माशाअल्लाह। और सिंध गवर्नमेंट उनको ऑपरेट कर रही है, चला रही है। और जबकि वहाँ ये सारे मसाइल, वहाँ नेचुरल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सेमो थोर है वहाँ पे। अच्छा, तो उनको भी टेक केयर किया जाता है और ग्राउंड्स को मेंटेन किया जाता है, स्कूल्स को, उनकी बिल्डिंग को, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस को इतना, यानी ऊपर से अब जो इनिशिएटिव 2 चीज़ों में लिया था सिंध गवर्नमेंट ने, एक तो फ्री मेडिकल एंड देन फ्री एजुकेशन। माशाअल्लाह। तो उस पर ये कि मेरे ख्याल में ये इसका कोई कंपेयर नहीं है इतना रिस्क लेना, क्योंकि वैसे हमारा मुल्क जो है ना फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ के लिए सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। और रियल ये कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं ओरिजिनली, इलेक्शन में तो लोग जो है कुछ अरसे के लिए आते हैं, ब्यूरोक्रेट पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। हमारी मैडम ने जैसे बात की, माशाल्लाह से अब जो इनका अपना एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए पूरे सिंध का, पूरा यानी सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध का इनके एजुकेशन सिस्टम पे नजर है। बिल्कुल माशाल्लाह। और अभी भी हमारे गांव में आप जहां भी गांव में उठ के स्कूल देखेंगी तो आपको वो बहुत ज्यादा बड़े और स्पेशियस मिलेंगे। जी, मैं इस बात, क्योंकि मेरा तो कभी जाना नहीं हुआ, मैं इनकी बात सुन के मेरा दिमाग में कैलकुलेशन शुरू की अपने कि सैकड़ों, और इन्होंने बोला एकड़ों। तो मैंने बोला एकड़ मतलब सेकड़ या सैकड़ उसको क्या कहते हैं, उससे ज्यादा बड़ा होता है। तो मैंने फौरन इनसे पूछा, मोर देन 4000 यार्ड एन एकड़, यानी एकड़ में 4,500 से ज्यादा। माशाल्लाह। तो वो 60 एकड़, 70, 100 एकड़। और यानी बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं जी, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, न सिर्फ कराची में लेकिन हैदराबाद और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के अच्छे स्कूल्स हैं उनको वो प्रमोशन नहीं मिलता, उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। हालांकि ऐसे नहीं है, सिंध गवर्नमेंट इस बार तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कहे ना हाइपर एक्टिव जी, तो इस बार वो एजुकेशन और हेल्थ में जो है उसका फोकस है माशाल्लाह कि हम एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव करें। जो मिनिस्टर सरदार अली शाह साहब हैं जी, तो वो पूरे ये सिंध के दौरे करते रहते हैं और एक एक स्कूल को खुद विजिट करते हैं। और जो लोगों को पता नहीं है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, ईडीओज हैं, डीओज हैं, कोई भी छोटी सी वीडियो क्लिप चलती है टीवी पे, या कोई भी बंदा अगर वो बनाकर भेज देता है तो फौरन तलब जो है रिपोर्ट तलब की जाती है कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। तो हम रात और दिन एक्टिव रहते हैं कि कोई ऐसी बात ना आ जाए, और हम खुद भी मॉनिटर करते हैं और विजिलेंट रहते हैं। बिल्कुल। हमें नाज़रीन ऐसे लोगों की ही तलाश थी और ज़रूरत थी जो कि अब हमें मिल चुके हैं माशाल्लाह रफ़िया मल्ला साहिबा की सूरत में, और जो सरदार शाह साहब की सूरत में इन्होंने बताया कि वो इतने एक्टिव हैं। एक्टिव लोगों की तो ज़रूरत है हमें,
جو کہ اپنے کام پہ ایک بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھنا دیکھیں رفیہ ملا صاحبہ الگ بات ہے، لیکن اس کے بارے میں اپنے کام سے محبت کرنا ایک الگ بات ہے. آپ کی باتوں میں وہ محبت مجھے بیان ہو رہی ہے اور آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ میرے پاس کیچ ہو کے مجھے آ رہی ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت انسان، ایک بہت ہی خوبصورت عورت ہے جو کہ اتنا ہمارے ملک کے لیے ڈیڈیکیشن سے اتنی محبت سے کام کر رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارا روز کا شو ہوتا ہے، آج کا شو بھی منٹوں سیکنڈوں میں ہی ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب شروع ہوا کب ختم ہوا. باتیں کرتے کرتے میں خوبصورت عورتوں کو دیکھے نا میں فلیٹ ہو جاتی ہوں. جب یہ رفیہ ملا صاحبہ آئیں تو میں نے بولا ماشاء اللہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں. شیف نورین کے بعد میں جب ان سے ملی تو میں نے محبت ہے کیونکہ آپ خوبصورت انسان ہیں. دیکھیں جب میڈم آپ نے ابھی یہ جو الفاظ کہے دلکش دل ربا، یہ بھی شاعرانہ الفاظ ہیں بڑے اچھے. اچھا مطلب میں شاعری بھی کر سکتی ہوں، میں ہوسٹنگ بھی کر سکتی ہوں، میں ایکٹنگ تو کرتی رہتی ہوں، ایکٹریس تو ہوں جی. بس اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ لوگ اگر کچھ لاسٹ میسج ہمارے شو میں شان بڑھانا چاہیں تو پلیز دیجیے. میم نہیں، یہ میٹرو کی واقعی شکر گزار ہوں کہ جب بھی ایجوکیشن میں کوئی بھی ایسی نئی چیز آتی ہے تو اس کو اسپیشلی جو آپ کا مارننگ شو ہے اور دوسرا جو بلند اقبال ہے، ڈاکٹر بلند اقبال، ماشاءاللہ وہ بہت ایکٹیو ہے اور خبر سے خبر تک میں ضرور وہ ایک سیگمنٹ رکھتا ہے کہ ایجوکیشن میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ لوگوں کو سب سے پہلے میں پہنچاؤں. تو یہ میٹرو کے واقعی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ بہت پورے شہر کے پورے صوبے کے ہر نئی ایکٹیویٹی اور پازیٹیو ایکٹیویٹی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں تمام والدین سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں تاکہ آج کا جو دن ہے وہ شہید بی بی کے نام ہے 27 دسمبر، تو ہم ایسے ہی لیڈر اور ایسے ہی آئیکن جو ورلڈ لیول پہ ہمارے ملک کی شناخت ہو وہ تعلیم کے تھرو پیدا کر سکیں. بالکل، بہت خوبصورت بات. آفتاب صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں سیکنڈ کروں گا میڈم کی بات کو کہ ایجوکیشن ایکچولی ہمارے ملک کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ابھی تک پرسنٹیج ایجوکیشن جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پائی، لیکن اس کا ریزن غربت بھی ہے اور بہت سارے مسائل. لیکن اب لوگ کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے موٹیویشن ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگوں کا دماغ اس طرف جاتا ہے. تو آپ دیکھا ہے ماشاءاللہ، میں تو یعنی فخر کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ کہ سندھ گورنمنٹ اس میں کام کر رہی ہے اور مجھے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جو پرسنٹیج ہے ایجوکیشن خاص کر میٹرک لیول تک تو یہ بڑھے گی. اور میں پورا یعنی مجھے کانفیڈنس ہے اس بات پہ کہ میڈم جیسے جو لوگ ہیں یہ بہت جلد اس لیول تک لے آئیں گے کہ ہماری جو کمی پوری ہو جائے. انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے شو کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں آپ دونوں کا پھر سے دل سے تہہ دل سے نیک نیت سے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی ٹائم بارشوں میں آپ ہمارے شو میں تشریف لائے اور اپنی اتنی انفارمیٹیو باتیں جو کہ ہم نے نغمے کے بارے میں بھی سنی، تعلیم کے بارے میں بھی سنی. ماشاءاللہ ون مین شو ہے.